بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نظم ہماری ہے میں کیا بنوں گا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں، مشکل الفاظ۔ بھولا بھالا، دوسرا ہے شیدا، شیدا کہتے ہیں ہم شوقین کو۔ رستم، بہادر، دلاور۔ نیکسٹ ہے رہبر، رہبر کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے۔ ارسطو، ٹھیک ہے، ارسطو ایک فلاسفر تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں، مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، یہ ایک نظم ہے جسے حفیظ جالندھری نے لکھا ہے، اور یہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شیدا نہ سمجھو، یعنی شوقین، مجھے صرف کھیلنے کا شوقین نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو، میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا۔ اب یہ رستم کون ہے؟ یہ بہت طاقتور پہلوان تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں طاقت میں رستم سے بھی بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، یعنی کہ دوسروں کو راستہ دکھاؤں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا، یعنی ارسطو کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، فلاسفر تھے، اور جو سکندر ہیں انہوں نے بھی دنیا کے کافی ممالک کو فتح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں، کتراؤں گا مطلب کہ وہ مصیبت میں تو ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، ان سے بالکل نہیں گھبرائے گا، لیکن جب برائی کی طرف چلنے لگے گا تو اس سے ضرور کترائے گا یا اس سے بچ کر چلے گا۔ نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا، میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا، میں لکھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، ترقی کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا، زینے بولتے ہیں سیڑھی کو۔ وہ کہہ رہا ہے لاسٹ میں بہت ساری محنت کروں گا، لکھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، پڑھائی کروں گا، اور پھر ترقی کی سیڑھی پر چلتا جاؤں گا۔ یہاں پر ایک ٹھہریں اور بتائیں بہادر سے کیا مراد ہے۔ بہادر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے ڈرتا نہ ہو، سچ کو کہنے سے نہ ڈرتا ہو، مشکلوں کا مقابلہ کر لیتا ہو، طاقتور ہو، ٹھیک ہے، بزدل نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہو۔ رہبر، رہبر بولتے ہیں ہم دوسروں کو راستہ دکھانے والا۔ تو رہبر کا کیا کام ہوتا ہے کہ برائی سے روکے اور انہیں نیکی کے راستے کی طرف چلائے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ شیدا بولتے ہیں شوقین کو، ٹھیک ہے، شیدا بولتے ہیں شوقین کو، اور رہبر بولتے ہیں راستہ دکھانے والا، ہنر بولتے ہیں فن یا پھر کوئی اسکل وغیرہ، مہارت، ٹھیک ہے، کاریگری، شاد خوش رہنا، کترانا گریز، راستے سے بچ کر نکلنا، زینہ سیڑھی۔ اس کے بعد دیکھیں میچ دا کالم دیے ہوئے آپ کو، آپ نے یہ میچ کرنے، کیا کرنا ہے آپ نے ان کو میچ کرنا ہے، یہ آپ میں نے یہاں پہ میچ کر کے دے رہی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد سوال جواب ہے، وہ میں کاپی پہ کرواؤں گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر مل کر بات کریں میں پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں پر ایک ڈاکٹر کی تصویر ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ مریضوں کی دیکھ بھال کرے، ان کا چیک اپ کرے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ پکچر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں جو کہ ہماری ٹیچر ہیں، اور بہت سارے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ پڑھا رہی ہیں۔ تو یہ کون سا پیشہ ہو گیا؟ یہ ٹیچر ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ملک کی خدمت کیسے کر رہی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو پڑھا رہی ہیں۔ اسی طرح سولجر نظر آ رہا ہے آپ کو، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں دن رات جاگ کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کون سا پیشہ پسند ہے اور کیوں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو
مجھے ٹیچنگ کا شعبہ پسند ہے. ٹھیک ہے, آپ لکھیں گے مجھے استاد کا شعبہ پسند ہے. مجھے ٹیچنگ کا شعبہ پسند ہے کیونکہ ایک استاد ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمام پروفیشن جو ہیں وہ چل سکتے ہیں. کیونکہ ٹیچر پڑھاتا ہے تو کوئی جا کے ڈاکٹر بنتا ہے, اور ڈاکٹر جا کے لوگوں کا علاج کرتا ہے, اسی طرح سولجرز وغیرہ. آگے دیکھتے ہیں. یہ میں آپ نے کیا کرنا, الفاظ کے مترادف لکھنے. مترادف مینس ایسا ہی الفاظ لکھنا ہے جس کا میننگ یہی ہو. ٹھیک ہے. آرزو مطلب تمنا, طاقت, قوت, داستان, کہانی, اندھیرا, تاریکی, بھلائی, نیکی. اب جو ہم نے مترادف ڈھونڈے ہیں ان کو آپ نے یہاں اس باکس میں ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے اور انہیں سرکل کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سب یہاں پہ لکھا ہوا ہے, درج ذیل غور سے پڑھیں. پانی لاؤ, کھانا کھاؤ, مت ڈرو, نہ بول. پہلے 2 جملوں میں کام کا حکم دیا گیا ہے. دیکھیں, پانی لاؤ, کہا جا رہا ہے کہ بھئی پانی لے کر آؤ, آرڈر دیا جا رہا ہے نا. کھانا کھاؤ, تو یہاں پہ ایک حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ کون سا فعل ہو جائے گا, یہ فعل امر ہو جائے گا. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا, حکم. ٹھیک ہے. تو فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہو. جبکہ 2 الفاظ ہیں جو نیکسٹ ورڈ ہے, مت ڈرو, نہ بول. یہاں پہ دیکھیں کسی ایک کام ہے یا کچھ بھی ہے, اسے منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے. تو ایسا فعل جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو, ٹھیک ہے, اسے ہم فعل نہیں کہتے ہیں. یہاں پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. لکھنا فعل امر اور نہیں بھی. مت لکھو, لکھو. ٹھیک ہے. سبق لکھو, سبق نہ لکھو. سبق پڑھو, سبق نہ پڑھو. سو جاؤ, مت سونا. اٹھ جاؤ, مت اٹھو. نکل جاؤ, مت نکلنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نظم ہے, یہ تلفظ کے ساتھ پڑھنی ہے. ہم نونہال سارے, دھرتی کے چاند تارے, یہ عزم ہے ہمارا, آگے صدا بڑھیں گے. ہم شوق سے پڑھیں گے, نفرت کو ہم مٹا کے سب کو گلے لگائیں گے. آپس میں بھائی بھائی مل جل کے سب رہیں گے. ہم شوق سے پڑھیں گے. کافور ہوں اندھیرے, پر نور ہوں سویرے, چمکے وطن ہمارا ایسے جتن کریں گے. ہم شوق سے پڑھیں گے. ضیاء الحسن نے یہ لکھی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھنی ہے دوبارہ سے. یہاں پر آپ نے ایک اچھے طالب علم کے اوپر 10 یا 12 لائنوں کا مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے, اسٹال لگا ہوا ہے ایک بکس کا. ٹھیک ہے. ایک ایسی تقریب ہے جہاں پہ بکس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, اور کتاب سے شوق رکھنے والے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے اپنی پسند کی کتابیں خریدتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کاپی پر ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, میں کیا بنوں گا, سبق کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ, ٹائٹل پیج بن گیا. اس کے بعد الفاظ معنی اتارنے آپ نے کتاب سے, جو میں نے آپ کو بتائے تھے ابھی. اچھا جی, یہ جملے بنانے آپ نے شیدا. شیدا کا مطلب کیا ہوتا ہے, شوقین. ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں. رہبر, میں دوسروں کا رہبر بنوں گا. ہنر, ہمیں تمام ہنر سیکھنے چاہیے. شاد, اللہ ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے. کترانا, ہمیں برائی کی طرف جانے سے کترانا چاہیے. زینا, محنت کامیابی کی طرف پہلا زینہ ہے. یہ الفاظ مترادف جو بک پر کروائے تھے کاپی پہ اتارنے ہیں آپ نے. یہاں پر آ جائیں سوال جواب. پہلا سوال ہے, نظم میں بیان کردہ کوئی سی 5 صفات لکھیں. تو بہت ساری صفات وہاں پر بیان کی گئی تھیں. بہادر تھا, دلاور تھا, بھولا بھالا اور رہبر, یہ ساری صفات آپ لکھیں گے. نظم میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں. 2 شخصیات کا ذکر تھا, ان میں ایک ارسطو ہے اور دوسرا سکندر مرزا. پڑھنے کے کیا فائدے ہیں آپ بتائیں. پڑھ کر انسان کے اندر شعور آتا ہے. پڑھنے سے انسان کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. پڑھ لکھ کر انسان کامیاب ہوتا ہے. آخری شعر کا مفہوم لکھیں. آخری شعر ہمارا یہ تھا نا, میں پڑھتا رہوں گا, لکھتا رہوں گا, کامیابی کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا, یہ تھا. تو اس میں یہ کہہ رہا ہے شاعر, آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ننھا لڑکا پڑھ لکھ کر اور محنت کر کے کامیابی حاصل کرے گا اور ترقی کی سیڑھی پر چڑھتا چلا جائے گا. ایک اچھے اور کامیاب انسان میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. ایک اچھے انسان کو بہادر, سچا, فرما بردار ہونا چاہیے, اور اسے محنت سے کام کرنا چاہیے, اور اس سے خوش اخلاق بھی ہونا چاہیے. اچھا جی, اب یہ تشریح کریں گے ہم. مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو, مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو. یہ پہلا شعر ہے, یہ نظم تو یہ بند لکھنا تھا لیکن میں نے یہاں پر شعر لکھوا دیا ہے.
تو مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، اس کی تشریح آپ شعر کا نام ہوگا، شاعر کا نام ہوگا حفیظ جالندھری، نظم کا نام ہوگا میں کیا بنوں گا۔ یہ نظم شاعر نے ایک بہادر بچے کے بارے میں لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو چھوٹا سا بچہ نہ سمجھو اور نہ ہی اسے بھولا بھالا سمجھو۔ اب یہ بند نمبر 1، مجھے کھیلنے کا ہی شائدانہ سمجھو، ایسا تو ایسا نہ سمجھو، میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا۔ آپ نے وہی کام کرنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، نظم کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح ہے، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو صرف کھیلنے کا شوقین نہ سمجھو، مجھے ایسا نہ سمجھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر بہت طاقتور بنوں گا، بہادر اور دلاور بنوں گا، اور طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا۔ دوسرا بند ہے آپ کے پاس، اس بند میں ننھا بچہ کہتا ہے کہ میں علم حاصل کر کے دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، کیونکہ اوپر رہبر کی بات ہو رہی ہے، آپ نے نیچے تشریح کرنی ہے، اور دوسروں کا رہبر بنوں گا، یہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ارسطو بنوں گا، سکندر کی طرح بہادر بنوں گا، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور محنت کر کے بہت سے ہنر ایجاد کروں گا۔ بند نمبر 3 کی تشریح ہے، اس بند میں ننھا بچہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے اساتذہ سے بدتمیزی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اپنے والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کا احترام کروں گا، وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے، اور میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گا، اور کبھی بھی سچ کہنے سے نہیں گھبراؤں گا، اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ اس کے بعد چوتھا بند ہے، اس بند میں بہادر بچہ کہتا ہے کہ اگر مشکل وقت آیا تو میں گھبراؤں گا نہیں، لیکن غلط راستے پر چلنے سے ہمیشہ کتراؤں گا، اور کبھی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ بند نمبر 5 ہے، اس بند میں ننھا لڑکا کہتا ہے کہ میں لوگوں کا دل نہیں دکھاؤں گا، بلکہ انہیں خوش رکھوں گا، اور میں دن رات پڑھ لکھ کر محنت کر کے ترقی کی سیڑھی پر چلوں گا۔ اس کے بعد فعل امر کی تعریف لکھنی ہے آپ نے، فعل نہیں کی، اور ان کی مثال لکھنی ہے، میں آپ کو بک بتا چکی تھی ہے، اور یہاں پہ یہ جملے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں بک پر، اور یہ اچھا طالب علم کے اوپر آپ نے 12 لائنز لکھنی ہیں۔ ایک اچھا طالب علم وقت کا پابند ہوتا ہے، ایک اچھا طالب علم محنت کرتا ہے اور دل لگا کر دن رات پڑھتا ہے۔ نمبر 3 ہے، اچھا طالب علم بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے، اچھا طالب علم پڑھائی سے دل نہیں چراتا۔ نمبر 5 ہے، اچھا طالب علم ہر شخص سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے، وہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ اپنے اساتذہ کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایک اچھا طالب علم اپنے گھر اور اسکول دونوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اچھا طالب علم ہر کام وقت پر کرتا ہے، اچھا طالب علم کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا بلکہ محنت جاری رکھتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔